جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے ایک نئی سیاسی شخصیت کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب چودھری محمد شہزاد گجر صاحب۔ عارف اعلیٰ کی ایک نامور سیاسی شخصیت ہے، اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے ورکروں کے اندر سر فہرست جو نام نظر آئے گا وہ چودھری شہزاد صاحب کا ہے۔ آج ہم ان سے ایسے سوالات کے جوابات لیں گے جن کی منتظر آپ یعنی ہماری آج کی عوام ہے۔ تو آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی سیاست کا جو سابقہ کیریئر ہے وہ کیسا ہے، آنے والے دنوں کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر رحم۔ سر بہت شکریہ، آج آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا۔ آج کے ویڈیو سیشن کے اندر جو ہمارا آپ سے پہلا سوال ہے، آپ نے ابتدائی تعلیم کب سٹارٹ کی، کہاں تک کمپلیٹ ہوئی اور سیاست میں کب آئے؟ یار میری ابتدائی تعلیم سٹارٹ اسلام آباد سے کی ہے، وہاں ہی میں نے گریجویشن کی ہے، پھر ایل ایل بی کی ہے، مارکیٹنگ میں ایم بی اے کیا تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد سے عارف اعلیٰ شفٹ ہو گیا ہوں، یہاں ہی بس آپ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ چودھری صاحب، آپ سیاست میں ان ہوئے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے عارف اعلیٰ کی عوام کو۔ انکم آف سورس کیا ہے؟ سیاست میں آنے کے لیے انسان کو کافی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بالخصوص اگر دیکھا جائے موجودہ جو مہنگائی کا دور ہے، سیاست میں آنا عام بندے کا کام نہیں ہے۔ سیاست میں آنا عام بندے کا کام نہیں ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ شروع سے لے کر اب تک اب کہیں بھی جائیں گے نا تو آپ کو وائٹ کالرز، زیادہ سرمایہ دار رقبوں والے لوگ وہ آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ لیکن میں سیاست میں اس لیے نہیں آیا، میں سیاست کو عبادت سمجھ کے آیا ہوں۔ فیلنگز ہیں، سرو ہیومینٹی کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، اس لیے سیاست میں۔ دوسرا کویسچن آپ کا سورس آف انکم کا تھا۔ سورس آف انکم اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی ہے، رزق، موت، عزت، یہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ اور اگر عبادت کا جذبہ لے کے ہم سیاست میں آئے ہیں نا تو سورسز بھی اللہ کریم پیدا کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو صاحب دیکھا جائے تو سیاست ایک مکمل کام ہے، ایک اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ آپ سیاست کو کیسے ٹائم دیتے ہیں اور اپنی فیملی کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ اس کو بھی، ان کو بھی ٹائم چاہیے، ان کا بھی حق ہے۔ دیکھیے بچوں کا بھی حق ہے، فیملی کا بھی حق ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ پورا کرتا ہوں۔ لیکن سیاست کا جو ٹائم ہے نا وہ بیسیکلی کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے 24 آورز ہے میرے پاس، کیونکہ سیاست کو میں نے پہلے جیسے بتایا کہ عبادت سمجھ کے، خدمت سمجھ کے کر رہا ہوں، تو اس لیے گھر بھی کئی دفعہ چھوڑنا پڑتا ہے خدمت اور عبادت کے لیے۔ اچھا صاحب، دیکھا جائے تو ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے عارف اعلیٰ کے اندر۔ عارف اعلیٰ جو باقی جو شخصیات ہیں، سیاسی جو رہنما ہیں، ان میں اور آپ میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں کہ آپ کس لیول کے سیاستدان ہیں اور باقیوں میں کیا ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ایک لائن کے اوپر چل رہے ہیں نا، جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ سب سے پہلے بیسیکلی سوچتا ہے جی تھانہ، کچہری اور میئرز جو اس کے سیاست کے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے میئر جو ہیں وہ تھانے کچہری سے مبرہ ہونے چاہیے۔ تھانہ کچہری تک نوبت آئے ہی نہ اگر سیاستدان ایک ایسا انصاف پسند آدمی ہے نا جس کو حصہ بقدر جثہ کے حساب سے ترازو نہیں پکڑنا، ایتھکس اور دلیلز کے حساب سے جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دلانا، یہ پریفر میں کرتا ہوں۔ مطلب اور عادت بھی یہی ہے کہ شروع سے کوشش یہ نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی ہے تو اس کی سائڈ کے اوپر ڈنڈی مار کے اپنے تعلق میں کسی امیر آدمی کے حق میں فیصلہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی غریب آدمی آتا ہے تو اس کو آپ مینج کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ میں یہی فرق محسوس کرتا ہوں اصل میں، تو اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا صاحب، آپ نے اپنی عملی سیاست کا تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وہ ایک جھلک دی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ نے سابقہ ایک الیکشن لڑا عارف اعلیٰ کی سرزمین سے، اگر اس کا احوال ہماری عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے تو آپ کن الفاظ میں شیئر کریں؟ احوال وہ سیم یہی تھا جو پی ڈی ایم والا اور عمران خان والا ہے۔ میں نے وہ پہلا الیکشن ایز اے کونسلر شروع میں وہ لڑا تھا، اور اس کے اندر ساری سیاسی جماعتیں اور ساروں کے موقف میرے سے برعکس تھے۔ میں غریب آدمی کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا تھا اور لوگوں نے اس کے لیے مجھے ویلکم بھی کیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی ادھر عارف اعلیٰ کے جو بڑے اور وہ جو ویل سیٹلڈ لوگ ہیں اور جو بھی لوگ ہیں نا، وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی سیاسی حساب کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ وہ وابستہ تھے جن کے ساتھ آلریڈی جس طرح وہ دقیانوسی نظام ہماری سیاست کا چل رہا ہے۔
جب میں نے ایک الگ قسم کا شعور دیا لوگوں کو تو ان لوگوں نے بڑا مجھے وہ اس میں کیا، اور سارے شہر کی مخالفت کے باوجود عوام نے مجھے محبت دی۔ صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آری والا کے بہت سے سیاسی رہنماؤں نے جو ہے نا وہ مخالفت کی آپ کی سیاست کی، جیسے پی ڈی ایم میں دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی جو ہے نا مخالفت کی گئی، کیسے مینج کیا؟ یہ بڑا مشکل اور بڑا ٹف کام تھا، اس کو ہینڈل کرنا آپ کے لیے ایک چیلنج بھی تھا؟ دیکھیں جو پازیٹیوٹی ہے نا، ہم لوگ مسلمان ہیں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے ہیں نا تو وہ فرد واحد تھے جو حق کو لے کے آئے ہیں، حق کا بول بالا کرایا انہوں نے، پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو میں نے بھی پہلا قدم اسی شعور سے رکھا تھا کہ یہ جو سیاست میں انفیئر مینز یوز ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، خدمت ٹھیک نہیں ہو سکتی، میں نے اس کو اسی طریقے سے بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہوئے اس پہ عمل کیا، اللہ نے مجھے ریوارڈ دیا۔ اچھا صاحب، اگر دیکھا جائے ماشاءاللہ لوگ آپ کے نام سے، آپ کی شخصیت سے واقف ہیں، آپ آئندہ الیکشن ایم این اے کی سیٹ پہ لڑنے کے امیدوار ہیں، عوام آپ کو ووٹ دے، مگر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں عوام آپ کو ووٹ دے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ میں نہیں ہوں، بیسکلی میں اپنے منہ میاں مٹھو بننا بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے عوام میں نا اتنا شعور ضرور دلا دیا ہے کہ عوام کسی اچھے آدمی کی متلاشی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود اچھا ہوں، یہ فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے، عارف اللہ کی عوام نے کرنا ہے۔ میرا حال دیکھیں، میرا ماضی دیکھیں، میرا مستقبل دیکھیں، ایٹیٹیوڈ دیکھیں، میرا لوگوں سے ملنا جلنا دیکھیں، اور خاص طور پر اگر میرے پاس کوئی آتا ہے تو اس سائل کے ساتھ میں کس طرح برتتا ہوں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب اللہ کریم کے اصول کے مطابق آپ ان کے حکم کے مطابق چلیں گے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہ ہو، یہ اللہ نے پیدا کرنی ہے۔ اچھا صاحب، اللہ کرے ماشاءاللہ کہ آپ آئندہ الیکشن میں ایم این اے سلیکٹ ہوں، عارف اعلیٰ کے تاریخ میں کون سے ایسے کام ہیں جو پہلے نہیں ہوئے اور آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں عارف اعلیٰ پاکستان سے باہر نہیں ہے، پہلی بات یہ، پاکستان میں جس طرح صحت، تعلیم، بے روزگاری، اور جو سب سے زیادہ یہ جو ہم لوگوں کے ایریا ہے نا، یہ ذرا بیکورڈ ایریا ہے، ہاں، یہاں آج تک کوئی بھی اگر کوئی جیت کے آیا ہے نا تو اس نے کوشش یہ کی ہے کہ شہر میں میکسیمم کام کرائیں، شہروں میں، سٹی کے اندر جو بازار ہیں، جو بلاکس ہیں، اگر میں انشاءاللہ آؤں گا نا تو میں تو یہی کوشش کروں گا کہ جو یہ کچی آبادیاں ہیں، یہ جو گاؤں ہیں، پاکستان کب سے بنا ہوا ہے، ساروں کی سڑکیں کچی ہیں، سیوریج کا نظام نہیں ہے، تو کوشش یہی ہوگی کہ جن لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہو سکا نا ان لوگوں کو تک ڈیلیور کیا جائے۔ ایک ہماری دوسری سیاسی جماعت کا ایک موقف ہے کہ ہم نے سڑکوں کے جال بچھائے ہیں، تو وہ جال نظر نہیں آتے، اگر آپ وہاں پہ جال بچھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیسے کمپیریزن کریں گے؟ وہ کون سی سڑکیں ہیں جو آپ بنائیں گے، جو انہوں نے بنائی ان کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے؟ جو انہوں نے بنائی ہے میں انہیں غلط نہیں کہہ رہا، دیکھیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا، لیکن میری سوچ کا ان لوگوں کے ساتھ ڈفرینس صرف ایک ہی ہے کہ جہاں نہیں پہنچا نا وہاں پہنچنا چاہیے، اور جہاں پہلے آلریڈی ایک سڑک چل رہی ہے نا، چلو تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، ایک جگہ جہاں سڑک ہے ہی نہیں، ایک جگہ پر نالیاں چل رہی ہیں، سیوریج ایک جگہ پر ہے ہی نہیں، تو کم از کم اتنا فرق اور شعور ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کم از کم اس کو ڈیلیور کرے، جن کے پاس ہے نا انہیں کو کہ یار تم ذرا صبر کرو، جن کے پاس نہیں پہنچا وہاں تک پہنچاؤ۔ جیسے عارف اعلیٰ تحصیل کی سیاست دیکھی جائے تو بڑی منفرد ہے، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی غمگین ہو چکی ہے، آپ نے سیاست میں آ کر کیا محسوس کیا؟ یار گمبھیر نہیں ہے، اصل میں جو سیاست ہے نا، سیاست کے میننگ کیا ہے؟ طاقت کا حصول، اس کے آگے یہ ہے کہ اس طاقت کے حصول کے بعد آپ اس کو اپنے ڈیلیور کس طرح کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں آلریڈی جتنی بھی سیاست ہے ہوتی رہے گی، ہوتی رہی ہے، میرا صرف ایک ہی آپ کے انٹرویو میں سارے میں ایک بات آپ ذرا نوٹ کریں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ڈیلیور نہیں ہوا وہاں ڈیلیور ہونا چاہیے، جو اس قابل ہے کہ اس کو مفت تعلیم ملنی چاہیے وہاں تک فوکس کریں، جو اس قابل نہیں ہے کہ صحت کا معاملات غریب لوگ اپنے نہیں سیٹل کر سکتے آپ ان کے لیے فوکسنگ کریں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے رئیس لوگ، رقبوں والے لوگ اور انڈسٹریلسٹ سیاست میں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں نہیں چاہیے کہ گورنمنٹ کا منہ دیکھیں کہ ہمیں اس نے ترقیاتی فنڈ کتنا دیا ہے، یہ کیا وہ کیا، اس کے پاس اگر اپنے لیے وہ 5-4 کروڑ روپیہ 6 کروڑ روپیہ سیاست کے لیے لگائے تو کم از کم ایسے بندے ضرور آگے آئیں جو 5-6 نہیں اس کو ڈبل کر کے ان لوگوں تک لگائیں تاکہ انہیں بھی پتہ لگے کہ وہ نیکی کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ سر خان صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ مجھے ایسے بندے چاہیے جو اپنے پلے سے لگائیں
نہ کہ گورنمنٹ کے خزانے سے وہ کھائیں. گورنمنٹ کا خزانہ تو آلریڈی ہے نا. آپ کو ایک لیڈ کرتے ہو آپ پورے شہر کو, ٹھیک ہے, آپ ویل سیٹلڈ بھی ہو, لوگ آپ کے اوپر اعتبار بھی کرتے ہیں. اچھا, اس اعتبار کے اور اس اعتماد کے نتیجے میں ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, اس کو صحت کا کوئی پرابلم ہے, تو آپ اس وقت گورنمنٹ سے اگر اس کو اویل نہیں کرا سکتے تو کم از کم آپ مسلمان تو ہیں, اور آپ کے اوپر جو نبی کریم نے عائد چیزیں کی ہیں یہ صدقے کی شکل میں ہے, چیریٹی کی شکل میں ہے, اللہ واسطے کی شکل میں ہے, عشر کی شکل میں ہے, زکوٰۃ کی شکل میں ہے, یا آپ کو حیثیت ایسی رب نے دی ہے کہ آپ اس میں سے میکسیمم لگا بھی دیں تو آپ کا کچھ نہیں ہوتا, تو وہ کم از کم ریت بڑھنی چاہیے, وہ ریت بڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے وائس آف پنجاب کے ایک عام اعداد و شمار کے مطابق, ہماری ریسرچ کے مطابق, لوگ آپ کو ایک اچھے جو ہے نا وہ سوشل ورکر کے نام سے جانتے ہیں. آپ نے عارف اعلیٰ کی تاریخ میں کون سے ایسے ترقیاتی یا سماجی کام کیے ہیں جو غریب عوام آپ کو پسند کرتی ہے؟ یہ ترقیاتی اور یہ وہ کام جو ہے نا, ترقیاتی کام تو میں نے خیر کوئی نہیں کروایا. میں نے تو یہی کیا کہ کوئی اگر کسی علاقے کی کوئی پلی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس پلی کو ٹھیک کروا دیا صدقہ سمجھ کے, ٹھیک ہے. پانی کا کہیں پرابلم ہے, اگر ان کے پاس واٹر کا سسٹم نہیں ہے تو انہیں بورنگ کروا دی. اگر کسی بچی کی شادی کا پرابلم ہے تو اس کی شادی کے لیے چھپ کے مطلب اس کی ارینجمنٹ کر دی جتنی کر سکتے ہیں. کوئی مریض ہے تو اس کا وہ کر دیے. ادر دین تو اور کوئی نہیں. یہ اب میوچلی طور پر دیکھیں تو وہ کرونا جب آیا ہے تو اس کی میں نے کوشش کر کے نا, اللہ نے مہربانی کی, اللہ نے سبب بنایا, پورے شہر میں تمام گاؤں اپنی تحصیل کے دفاتر میں سب میں کرونا کی سپرے کروائی, ڈینگی کی سپرے کروائی. یہ میوچل چیزیں ہیں. اس کا فائدہ مجھے اکیلے کو نہیں ہے. اگر یہ سپرے ہو جائے گی تو کئی لوگ اس مرض تک پہنچیں گے ہی نہیں نا. ہاں, سپرے ہو جائے گی تو کئی لوگ بچ جائیں گے. تو وہ اس کا اللہ نے مجھے ریوارڈ دینا. میں صرف ریوارڈ آف اللہ کو ڈھونڈتا ہوں خلق خدا کی خدمت کر کے, بس. ادر دین یہ نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے ووٹ ملے گا. نیور. نہ دے ووٹ. ووٹ کے ساتھ آپ کی نیکی جو ہے وہ وابستہ نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو, اپنے معاشرے کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں, مہربانی کر رہے ہیں, خیال کر رہے ہیں, تو حکم اللہ اور حکم نبی سمجھ کے کر رہے ہیں. اس کا ریوارڈ نہیں میں مانگتا ہوں, نہ ہی مانگنا چاہیے کہ میں تیرے لیے یہ کیا تو نے میرے لیے کیا. کہ یہ سب اسی باتیں, جس کا نئی ریوارڈ ملا وہ تو رب کو منظور ہو گئی, اس کا بدل رب نے دینا ہے, اور ہمارے لیے یہ عارضی دنیا ہے. اگر ہمیں یہاں کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا اور ہم نیک کام کر رہے ہیں نا, یا کوئی بندہ ریئیکشن میں ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا, تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس کا ریوارڈ اللہ نے ہمیں قیامت والے دن دینا ہے, بروز محشر دینا ہے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو اہم سیاسی شخصیات میاں نواز شریف صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, اور چودھری برادران. ان کی شخصیات کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ شخصیات کے اوپر تو اب ہر جگہ لگی ہوئی ہیں, کوئی چور بھی نظر آ رہے ہیں, کوئی یہ بھی ہے. اوبیسلی میں تو عمران خان صاحب کی وجہ سے سیاست میں ان ہوں. خان صاحب کے اچھے مطلب وہ جو ان کا سسٹم ہے نا, وہ ایک دیانتدار آدمی ہے, ان کی وجہ سے. اور ایسا آدمی میں نے پہلے کبھی سیاست میں دیکھا بھی نہیں, اتنا ملنگ آدمی. اس لیے ان کو وہ ہمارے لیڈر ہیں, انہی کو پسند کریں گے. باقیوں کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں آپ؟ زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں. باقیوں کے بارے میں کیا رائے دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ اگر ہر سال آپ کے بینک بیلنسز بڑھتے جائیں, آپ لوگوں کی جائیدادیں بڑھتی جائیں, آپ لوگوں کے بچے باشعور ہوتے جائیں, اور عوام بے شعور ہوتی جائے, اس کے بچے پڑھنے سے بھی جائیں, آپ ان میں کچھ ڈلیور بھی نہیں کر رہے, تو میں ان کو اب دوبارہ آپ کے سامنے یہی کہہ سکتا ہوں کہ چوروں کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں. اخلاقی چور ہے وہ, اخلاقی چور ہے, اخلاق کے بھی چور ہے وہ. ہاں, اخلاق کے چور, اخلاقیات ہی ہے نا یہ ساری, یہ اخلاقیات. جتنے بھی سیاستدان دیکھے جائیں بالخصوص پنجاب کے یا سندھ کے, تو ان کے کچھ نہ کچھ شوق ہوتے ہیں سیاست سے ہٹ کے. آپ کے کیا شوق ہیں؟ آپ کی جو ہابیز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے, عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے, تو وہ کیا ہے؟ یہ شوق میرا یہی ہے, خدمت کرتا رہوں گا, کرتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے. یہ جو کسی بندے کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں نا, اس کا آپ نے مزہ نہیں کبھی لیا. جو مزہ اس کا ہے نا, وہ کسی ہابی میں نہیں ہے. ویسے تو گھوڑے شوڑے میں نے بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی سنت سمجھ کے رکھے ہوئے ہیں, سنت رسول سمجھ. گھوڑ سواری کرتے ہیں؟ جی, خود کرتے ہیں انشاءاللہ. جج صاحب, اگر دیکھا جائے تو عارف اعلیٰ اور پاک پتن کی تاریخ میں جو ہم نے نوٹ کیا ہے, بہت سارے سوشل ورک میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں, جتنی بھی ریلیاں نکلی ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے, آپ اور آپ کے ورکر سر فہرست نظر آئے ہیں. پارٹی سے اتنی محبت کیوں ہے؟
پارٹی سے محبت نہیں ہے، یہ پارٹی سے محبت تو ہے ہی ہے، لیکن بیسیکلی یہ اپنے ملک سے محبت ہے، اپنے وطن سے محبت ہے. چینج آنی چاہیے. عمران خان ایک چینج کو لے کے آ رہے ہیں، رجیم چینج کی وجہ سے جو سارا آپ کے سامنے ہے، تو وہ پازیٹیو چینج لے کے آ رہے ہیں، تو ہم لوگ پازیٹیو ہیں. جب پازیٹیو ہوں گے تو کارکنان بھی ساتھ ہوں گے، حالات بھی ساتھ ہوں گے، کیونکہ رب بھی ساتھ ہوگا. سب ان کاموں میں بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ ریلیاں نکالنا، ورکر جمع کرنا. آپ یہ سارا کچھ کیسے مینج کرتے ہیں؟ ورکروں کو اکٹھا کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے اس ٹف دور کے اندر، مہنگائی کے دور کے اندر. آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، آپ کی جو ورکرز ہوتے ہیں جب آپ کی میٹنگیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یار اس کے پیچھے کچھ بھی ریزن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا کال و فیل ہے نا، وہ سب سے پہلی ریزن ہے. اگر میں کسی چور کے خلاف کوئی پریزنٹیشن دوں گا نا کہ چوری غلط ہے، اور خود چور ہوں گا، تو میری پریزنٹیشن کام نہیں آئے گی. میں پریزنٹیشنز یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ جب کرتا ہوں نا، تو وہ لوگوں کو پسند آتی ہے، اور شاید اس میں میرا جو کال منہ سے نکل رہا ہوتا ہے اور فیل وہ انہیں نظر آ رہا ہو، تو اس میں تضاد نہیں ہوتا. تو اس لیے لوگ، میں پھر وہی بات آئی کہ آپ حق کے ساتھ چلیں گے نا، تو لوگ جوک در جوک آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ چڑھتے جائیں گے. آخر یہ جو لوگ جو اتنے زیادہ پریشانیوں میں ہیں، تنگیوں میں، آخر یہ کوئی نہ کوئی مداوع تو ڈھونڈتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب، تمام سیاستدانوں کو اپنی اپنی پارٹیوں سے کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے ہیں. کبھی پی ٹی آئی سے مایوسی ہوئی ہے آپ کو؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ پارٹیز جوائن کی جاتی ہیں سب کچھ دیکھ کے. مطلب یہ ایک قسم کی گروپ ہے نا، یا ایک دھڑا ہے. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ 5 انگلیاں برابر ہیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے بھی نا، تو 4 ٹھیک ہے، تو میں اسی کو کنسیڈر کروں گا کہ وہ بہتر ہے. ایک غلط ہے تو کیا ہوا، 4 باقی سب تو 5 کے 5 غلط ہیں. آنے والے وقت میں کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے پارٹی کے اوپر، تو ساتھ چھوڑیں گے، رکھیں گے، کیا کریں گے؟ ملکی حالات بڑے ٹف جا رہے ہیں. یہ نا جہاد ہے، اس پارٹی کی شکل میں ہم خان صاحب بھی کر رہے ہیں. ہم بھی کرتے رہیں گے. مشکلات جہاد میں ہی آتی ہیں، یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے. ماشاءاللہ آپ کے حلیے سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مطلب اس لیے مشکلات آئیں گی تو فیس کریں گے نا، کیوں نہیں کریں گے، بھاگیں گے نہیں. ڈاکٹر صاحب، 2023 کا الیکشن بہت نزدیک نظر آ رہا ہے. سیاسی صورتحال کو دیکھا جائے تو وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے ہماری عوام کے نام، ڈسٹرکٹ پاک پتن کی، عارف اعلیٰ کی عوام کے نام کوئی اہم پیغام دینا چاہیں گے جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہو؟ الیکشن سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ اب یہاں پچھلی دفعہ جو M&A کا الیکشن ہوا، اس میں جو ہارے ہوئے ہیں اور جیتے ہوئے ہیں، کل ملا کے میرے خیال 3-3.5 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے. ٹھیک ہے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ یہ میں ووٹ کیوں دے رہا ہوں؟ کوئی ہوا کو دیکھ کے دے رہا ہے، کوئی اس نے جیت جانا ہے اس لیے دے رہا ہے، کوئی پارٹی ریلیشننگ میں دے رہا ہے. کم از کم ایک فرق ضرور محسوس کریں کہ آپ کا ووٹ آپ کے ملک کی تباہی کے لیے بھی ہے، آپ کا ووٹ آپ کے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی ہے. دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں آیا وہ کسی بھی گروپ کا ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہے. وہ جو شخصیت آپ کے علاقے میں یہاں آپ کا لیڈر بن کے آئے گی، اس کو پہچانیں، اس کو دیکھیں، اس کا حال ماضی باقیوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں. جو اچھا بندہ آپ کے خیال میں بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، محروم طبقے کے لیے، مزدور لوگوں کے لیے خیال کرنے والا ہے، اس کو آپ لوگ مطلب دیں. صاحب، ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ایک نعرہ بڑا سلوگن تھا. خان صاحب نے آ کر ہماری ینگ جنریشن کے اندر ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اس کے اوپر کیا رائے آپ؟ سر، ووٹ کی اہمیت اجاگر نہیں کریں گے تو یہ ملک اور پیچھے جاتا جائے گا. یہ شعور ڈیولپمنٹ ہے اصل میں. ووٹر کو یہ بتایا ہے کہ تمہاری ووٹ کے ساتھ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ تمہارے ملک کے لیے ناسور کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، وہ تمہارے ملک کے لیے، تمہارے علاقے کے لیے فرشتے کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں. آپ رہتے بھی وہاں ہی ہوں، جس علاقے سے ایک بندے کو آپ نے بنانا ہے یا سپورٹ کرنی ہے، تو کم از کم آپ اتنے اندھے نہ بنیں. کم از کم انسان کو اللہ نے با اختیار پیدا کیے، باشعور. تو کم از کم آپ اتنے اندھے نہ بنیں کہ بار بار وہی پریکٹس کرتے رہیں. خود کو چینج کریں، بندہ دیکھ کے آگے لائیں، پازیٹیو رولز والے بندے کو جگہ دیں. آپ کا عارف اعلیٰ چینج ہوگا، پاکستان بھی چینج ہو جائے گا. اگر آپ لوگ ہی چینج نہیں ہوں گے نا، تو پاکستان میں چینج نہیں آ سکتی.
جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ آج محو گفتگو تھے محترم جناب چودھری شہزاد احمد گجر صاحب۔ عارف اعلیٰ کی ایک نامور سیاسی شخصیت ہیں، دیکھا جائے تو سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے ویلفیئر کا کام کرنے والے ہیں، سماجی ورکر بھی ہیں۔ انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد آپ کو پاک پتن کی عارف اعلیٰ کی ایک نئی سیاسی شخصیت سے ملوائے گی، ان سے جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات لے کے دیں گے۔ جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ۔